اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ حکومت سرکار ہم کو نوکری نہیں دیتی۔ سرکار کا کام صرف نوکری کریٹ کرنا نہیں ہے، یہ کام انڈسٹری کا بھی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر برابر کی شریک ہوتی ہے جب جا کے نوکریاں کریٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہر دفعہ سرکار کو یہ موضوع الزام ٹھہرائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ میں کوئی پولیٹیکل فگر ہوں، میں ایک اکانومسٹ ہوں، ایک بزنس مین ہوں، میں اپنا تجزیہ ہمیشہ حقیقت پسندانہ پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے اندر انڈسٹری کا زوال کب سے شروع ہوا؟ پاکستان میں انڈسٹری کا زوال اس وقت شروع ہوا جب یہاں پر انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی۔ میں ہوں سید شجاعت علی، فارمر چیئرمین پاکستان لیدر گارمنٹ اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن۔ جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا؟ انڈسٹریلسٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور زوال اس وقت شروع ہوا جب انڈسٹریلسٹ نے اپنا پیسہ پراپرٹی میں ڈالنا شروع کیا، کیونکہ اس کو انڈسٹری سے وہ فوائد یا وہ نفع نہیں ہو رہا تھا جس کی وہ توقع پاسٹ میں کرتا تھا۔ اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کیا ہمارے پراپرٹی ایکسپرٹس جو کہتے ہیں یا ہم بلڈرز پر تنقید کریں۔ ہاں، یہ تنقید بنتی ہے، کیونکہ یہاں پر بلیک اکانومی کے اندر پراپرٹی کا بہت ہی عمل دخل ہے۔ انڈسٹریلسٹ نے اپنا پیسہ اٹھا کر پراپرٹی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ گورنمنٹ آپ کو قرضے دے، آپ وہ قرضوں کا پیسہ لیں اور لے کر آپ پراپرٹی خرید لیں، نہ کہ آپ اپنی انڈسٹری کو انہانس کرتے اور نئی جابز کریٹ کرتے، نئے آرڈرز لاتے تاکہ اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھتی، بلکہ آپ نے نان پروڈکٹیو ورک شروع کر دیا اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 پلاٹ لے کر بیچنا شروع کر دیا۔ یہی ہے بلیک اکانومی۔ اسی طرح سے آپ اپنا پیسہ چھپاتے ہیں اور گورنمنٹ کو یہ بتاتے ہیں، سرکار کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ میرے اس چھوٹے سے ویلاگ سے یقیناً آپ کو اور مجھے شاید تنقید کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ انڈسٹریلسٹ یہ کہے گا کہ آپ تو خود انڈسٹریلسٹ ہیں اور اس کے باوجود آپ انڈسٹریلسٹ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ آج انڈسٹریلسٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایف بی آر وہ مواقع نہیں دیتی جس کی بنا پر ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، سرکار جب تک ٹیکس نہیں لے گی، جب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ سرکار پہ تنقید اپنی جگہ اور اس پہ کرنی بھی چاہیے تاکہ تعمیری کام آگے جائے، لیکن انڈسٹری جابز کریٹ نہیں کر رہی۔ آج جو آپ کو شاید چند دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، پاکستان کی سب سے بڑی گارمنٹ کمپنی بند ہو گئی۔ وہ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے اپنے ڈومیسٹک کام کو، اپنے ڈومیسٹک برانڈ کو آگے بڑھانا زیادہ ضروری سمجھا بنسبت ایکسپورٹ کے، کیونکہ ایکسپورٹ میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ایک کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے کمپٹیٹر ہیں جس کے اندر چائنا، کوریا، انڈیا، بنگلہ دیش، جو اس وقت فلرش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم انڈسٹری کو ایک دفعہ پھر اسٹارٹ کریں، ایک دفعہ پھر جگائیں۔ اگر انڈسٹری آپ کھولیں گے تو اس وقت ایک یو ایس اے کی جو ونڈو اوپن ہوئی ہے جس کے اندر آپ کے اوپر کم ٹیکس لگا ہے اور دوسری کنٹریز پہ زیادہ لگا ہے، ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب یہ انڈسٹری فلرش کرے گی، نئی انڈسٹری لگے گی، تو جابز بھی کریٹ ہوں گی۔ پاکستان میں 2.5 لاکھ ایم بی ایز پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر ایم بی ایز اپنے تقدیر کو ملک سے باہر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ان کو 50,000 کی بھی نوکری نہیں ملے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر نوکری کے پیچھے کوئی نہ کوئی سفارش ہوتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، لیکن آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم اس بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ انڈسٹری کو بھی یہ چاہیے، انڈسٹریل یونٹس کو بھی یہ چاہیے، انڈسٹریل اسٹیک ہولڈرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہی اندر وہ چیزیں تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آج ان کی انڈسٹری فلرش نہیں کر رہی ہے۔ کیوں نہیں ہم وہ کوالٹی بنا سکتے جو کوالٹی ہمارے کمپٹیٹرز بنا رہے ہیں؟ ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس بات سے نکلنا ہوگا کہ سرکار کیا کر رہی ہے، سرکار جو کر رہی ہے، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے۔ ہم اپنی ایک لائف کو اتنا اچھا گزار رہے ہیں، اور جب سرکار کے مواقعوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس پیسے کو ہمیں نان پروڈکٹیو ورک کے بجائے انڈسٹری میں ڈالنا چاہیے، نئی جابز کریٹ کرنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے۔ تھینک یو۔